آج ہم آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 سال قبل مسیح اردن کے شہر جلاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید کتاب خدا میں آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک 2 مرتبہ آیا ہے، ایک سورہ انعام میں اور دوسرا الصفات میں، اور سورہ صفات میں آپ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس وقت بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ ایک حصہ یہودا کہلایا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، اور اسی حصے میں آپ علیہ السلام آئے، اور آپ علیہ السلام ان لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ اسرائیلیوں کی طرف نبی بن کر آئے تھے، تاکہ وہ بت پرستی کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں بل نامی بہت بڑا بت تھا۔ یہودیوں اور اسرائیلیوں کا یہ سب سے بڑا بت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کا قد 20 فٹ تھا، اور اس کے 4 منہ تھے۔ 100 افراد اس کی خدمت میں مامور تھے۔ یمن کے لوگوں کا یہ پسندیدہ بت تھا۔ کئی سالوں سے اس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ سال کے مخصوص دن ہوتے تھے جب یہ لوگ اس کے گرد میلے لگاتے تھے۔ سونا چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، اور جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ کا بت حبل بھی اسی کی شکل میں تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس شہر میں توحید کا پیغام دیا، اور یہ شہر کفر و شرک کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بادشاہ کے سامنے دعوت پیش کی اور اسے بھی بت پرستی سے روکا، مگر 1-2 افراد کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس پر الیاس علیہ السلام نے ایک غار میں پناہ لی اور کافی عرصے تک وہیں رہے۔ قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قحط کا شکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ بادشاہ سے ملے۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ایک دن تم سب قربانی بل کے نام پر دو، اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کروں گا جسے آسمانی آگ بھسم کرے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ پھر ایک دن یہ اجتماع ہوا۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، اور صبح سے دوپہر تک دعائیں مانگتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اور اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر پڑے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور اس کی بیوی حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف رہی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، اور بنی اسرائیل کے دوسرے حصے یہودا میں چلے گئے، اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔
کیونکہ رفتہ رفتہ یہاں بھی بت پرستی کا آغاز ہونے لگا اور یہاں کے بادشاہ نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے وہ ہلاک ہوا۔ چند سالوں بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل آئے اور بادشاہ کو راہ راست لانے کی کوشش کی، مگر بادشاہ اپنی ضد پہ تھا۔ بادشاہ بیماریوں میں مبتلا ہوا اور یہ بھی ہلاک ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور رفتہ رفتہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی مال سے بے نیاز ہو کر گزاری، رہنے کو مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کیا۔ آپ علیہ السلام تبلیغ میں مصروف رہے اور آپ علیہ السلام رات یاد الہی میں بسر کرتے تھے۔ جب نیند آ جاتی تھی تو اسی مقام پر سو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تاہم اس سلسلہ میں قرآن مجید سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔